رمضان آتا ہے تو بہاریں آ جاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اور ماہ بھی ہوتے، لیکن جب رمضان کی آمد کا سلسلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے چاند کا انتظار فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اس بات سے پتہ چلا رمضان کے چاند کو دیکھنا سنت مبارکہ ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں ان لوگوں کے لیے جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت و ریاضت کر کے اس کی قدر میں وقت گزارتے ہیں۔ جب رمضان کا چاند آ جاتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى الحول القابل۔ فرمایا جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال رمضان کے لیے جنت کو سجاتا ہے، یعنی ایک سال سے لے کے دوسرے سال تک، یوں سمجھ لیں شوال المکرم کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے اگلے سال رمضان سے پہلے تک جنت سجائی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں وہ ایک دن پہلے کچھ اس کی تیاری کی جاتی ہے، کچھ ایک ہفتے کے لیے ہفتہ پہلے، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو ایک مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کی تیاری جنت کے اندر سجاوٹ پورا سال ہوتی رہتی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں رمضان کے علاوہ جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے تا قیامت رمضان کی تیاری کے لیے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں ہوگا، بلکہ ہر لمحے رات ہو دن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے، جیسا سجاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، قال فاذا کان اول یوم من رمضان، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے یعنی چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا حبت ریح تحت العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے سے ہوا چلاتا ہے، کتنی پیاری ہوا ہوگی، کتنی ٹھنڈی میٹھی ہوا ہوگی۔ نشرت من ورق الجنہ، وہ ہوا چلتے چلتے جنت سے گزرتی ہے، جنت کے درخت کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، علی الحور العین، پھر فرمایا جنت کے درخت کے پتوں کو ہلاتے ہوئے جنتی حوروں کی آنکھوں سے گزرتی ہے، وہ بھی اس میٹھی ہوا کو محسوس کرتی ہیں، نور والی ہوا کو محسوس کرتی ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے سے چلتی ہے۔ جب وہ میٹھی ہوا کو محسوس کرتی ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے یہ ہوا کیوں ہے، یہ فضا کیوں ہے، اور یہ دل معطر کیوں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکون کیوں عطا فرمائے اس ہوا کی وجہ سے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آمد ہو گئی ہے، چاند نظر آ گیا۔ تو پھر وہ کیا کہتی ہیں، فَيَقُلْنَا يَا رَبِّ اجْعَل لَّنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا، یا اللہ جس مہینے کی آمد پر اتنی پیاری ہوا چلی، اتنا کمال ہوا، اتنی تیری رحمت ہوئی، تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتی ہیں جو بندہ اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے میں عبادت کرے، روزے رکھے، تجھے یاد کرے، اے اللہ اس ہر شخص کو ہمارا شوہر بنا دینا، وہ ہمارے نکاح میں آ جائے۔ پھر کیا ہو، تقر بہم اعیننا وتقر اعینہم بنا، کہتی ہیں اے اللہ وہ ہمیں دیکھ کر سکون محسوس کرے، ہم اسے دیکھ کر سکون محسوس کریں۔ یہ جنت کی حوریں تمنا کرتی ہیں اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو رمضان کی قدر کرتا ہے۔ تو پتہ چلا رمضان کی آمد جب ہوتی ہے تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور پورا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رمضان کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کو سن کر مجھے امید ہے کہ ضرور بضرور جو رمضان میں سستی کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کی قدر کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔